نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ آج مجالس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11ویں مجلس ہے، اور یہ مجلس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رضاعت میں ظاہر ہونے والی برکات سے متعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تجویز کیا گیا۔ سب سے پہلے پیدائش کے بعد سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ پھر چند روز کے بعد ابو لہب کی آزاد کردہ باندی جس کا نام تھا صوبیہ نے آپ کو چند روز کے بعد دودھ پلایا۔ ابو لہب کی باندی صوبیہ یہ وہ ہیں جنہوں نے ابو لہب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سنائی، تو ابو لہب نے اسی وقت صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ دولت خدا داد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حضرت حلیمہ سعدیہ کو نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے ابتدائی سے دیہات میں بھیج دیتے تھے، تاکہ دیہات کی صاف و شفاف ماحول میں ان کی نشو و نما اچھی ہو، بچوں کی جسمانی صحت بھی دیہات میں اچھی ہو جاتی ہے، اور وہاں وہ خالص عربی بھی سیکھ جاتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اور بچے بھی وہاں مکہ میں پیدا ہوئے۔ تو یہ جو دیہات کی عورتیں تھیں یہ شہر میں آتی تھیں اور بچوں کو لے جاتی تھیں، اور پھر ان کی پرورش کر کے تو جو امیر خاندان ہوتے تھے یا جو کھاتے پیتے خاندان ہوتے تھے ان کے بچوں کو لے جاتی تھیں، اور پھر معاوضے میں ان سے کچھ رقم لے لیا کرتی تھی جن سے اپنی گزر بسر چلاتی تھی۔ تو آج کے دن بھی دیہات سے مختلف عورتیں آئیں جس میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی تشریف لائیں۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میں مکہ المکرمہ آئی تو میرے ساتھ میرا شوہر اور میرا شیر خوار بچہ تھا۔ فرماتی ہیں کہ ہماری سواری لاغر تھی، جس اونٹنی پر ہم آئے اس کا یہ حال تھا کہ دودھ کا ایک قطرہ اس سے نہیں نکلتا تھا۔ ہم بھوک کی وجہ سے رات بھر سو نہیں سکتے تھے، یہ ہمارا حال تھا۔ پوری رات بچہ بھوک کی وجہ سے روتا رہتا تھا، بلکتا رہتا تھا۔ بالآخر مشکل سے یہ سفر طے ہوا، ہم مکہ مکرمہ پہنچے تو مختلف عورتیں جو ہے وہ امراء کے بچے، سرداروں کے بچے وہ تقریباً لے جا چکی تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب کوئی عورت آتی اور اسے معلوم ہوتا کہ اس کے والد نہیں ہیں، تو چونکہ ظاہر ہے اب جو بچہ یتیم ہے اس سے تو کوئی مالی منفعت حاصل نہیں ہو سکتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بچوں میں سے ان عورتوں میں سے کسی نے نہیں اٹھایا، کسی نے بھی قبول نہیں کیا۔ جب پتہ چلتا کہ یتیم ہے تو چھوڑ دیتی تھی، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ صرف یتیم نہیں بلکہ در یتیم۔ لیکن یہ سعادت اللہ نے بنو سعد میں سے حلیمہ سعدیہ کو دینی تھی۔ حلیمہ سعدیہ کی قسمت کا ستارہ چمکنا تھا۔ سب عورتوں نے شیر خوار بچے لے لیے، صرف حلیمہ سعدیہ خالی رہ گئی۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر سے جا کر کہا، واللہ لأذهبن الى ذلك اليتیم فلآخذنہ، خدا کی قسم میں ضرور اس یتیم کے پاس جاؤں گی اور اس کو ضرور لے آؤں گی۔ شوہر نے کہا، عسى اللہ ان یجعلنا فیہ برکۃ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو ہمارے لیے بابرکت بنا دے۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے لیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ برکت رکھی۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کے ساتھ برکت رکھی ہے۔ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت،
کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور نبی بنایا ہے، اور میں جہاں بھی رہوں اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے۔ تو نبی جو ہے وہ بابرکت ہوتا ہے، نبی جہاں بھی رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ برکت اس نبی کے ساتھ رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی برکت رکھی تھی، اور آپ تو خاتم الانبیاء، خاتم النبیین، امام الانبیاء، رحمت للعالمین ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے پاس آنا تھا، اللہ نے اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے مجھ پر کھول دیے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میرا سینہ بالکل خشک تھا، دودھ بالکل نہیں تھا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے پاس آنا تھا کہ میرے جسم میں دودھ موجے مارنے لگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دودھ پیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رضاعی بھائی جو حلیمہ سعدیہ کا بیٹا تھا اس کا نام بھی عبداللہ تھا۔ سبحان اللہ! دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے کہیں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کسی ایسے شخص کو بھی آپ کے ساتھ ٹچ نہیں ہونے دیا جس کے نام سے کسی بھی قسم کا شرک کا کوئی شائبہ پیدا ہوتا ہو۔ میں نے پچھلے ایک درس میں جس میں آپ کے والدین کا بیان تھا، اس میں ایک پوری تاریخ آپ کے سامنے ناموں کی بیان کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رضاعی بھائی تھا اس کا نام بھی عبداللہ تھا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ اونٹنی کے تھن بھی دودھ سے بھر گئے، میں نے اور میرے شوہر نے خوب سیر ہو کر پیا، اور یہ کافی عرصے کے بعد پہلی رات تھی جو ہماری نہایت سکون سے اور آرام سے گزری۔ صبح ہوئی تو شوہر نے حلیمہ سعدیہ سے کہا، اے حلیمہ خوب سمجھ لے، خدا کی قسم تو نے بہت ہی مبارک بچہ لیا ہے۔ اس پر حلیمہ نے کہا، واللہ انی لارجو ذالک، خدا کی قسم میں یقین سے کہتی ہوں کہ مجھے اللہ سے یہی امید تھی۔ اب جب روانگی کا وقت آیا، سب سوار ہو کر اپنے قبیلوں کی طرف چل پڑے، اپنے قبیلے کی طرف، اپنے گاؤں کی طرف۔ حضرت حلیمہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چل پڑی۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میری سواری بھی چل پڑی تو بنی سعد کی ساری سواریاں پیچھے رہ گئیں۔ عورتوں نے سوال کیا کہ حلیمہ کیا یہ وہی سواری ہے؟ حلیمہ نے کہا کہ سواری تو وہی ہے، البتہ سوار بدل گیا ہے، کیونکہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب ہم بنی سعد پہنچے تو وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا، تمام دودھ کے جانور دودھ سے خالی تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں داخل ہونا تھا، میری بکریاں دودھ سے بھر گئیں۔ اب روز میری بکریاں دودھ سے بھری آتی، حالانکہ وہاں قحط تھا، گھاس نہیں ملتا تھا جانوروں کو کھانے کے لیے، اس کے باوجود حلیمہ سعدیہ کی بکریاں دن کو چر کر واپس آتی تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا تھا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا تھا، برکتوں اور رحمتوں کے دروازے کھل گئے۔ اس سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ کسی نیک شخصیت کے گھر آنے پر اللہ تعالیٰ رزق اور برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ نیک لوگوں کا وجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کے ظہور کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے گھر میں نیک لوگوں کو بلانے کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بطور خاص گھر میں نیک لوگوں کو کھانا کھلانے کی دعا سکھائی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے۔ مہمان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ جب کسی گھر میں کھانا کھاؤ تو اسے دعا دو، اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی، اے اللہ جس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا دے، جس نے مجھے پلایا تو اسے پلا دے۔ افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، تمہارے پاس روزہ دار افطار کرے اور نیک بندے تمہارا کھانا کھائیں اور فرشتے تم پر رحمت بھیجیں۔ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہے کہ نیک لوگ آپ کا کھانا کھائیں، فرشتے آپ پر رحمت بھیجیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کے گھر آنے سے رحمت کے اور برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی میں ہمارے بچوں کے لیے بہترین اصول موجود ہیں جنہیں ہم اپنا کر اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر سکتے ہیں۔
بچوں کی جسمانی اور ذہنی نشو و نما کے لیے بہترین اصول ہے۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کی صحت کے لیے ماں کا دودھ بہترین غذا ہے۔ آج کی جدید سائنس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے ماں کے دودھ سے بہترین غذا کوئی نہیں ہے، لہذا ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو ماں کا دودھ پلائیں۔ باہر کی غذا جو ہم کھلاتے ہیں اس سے بچوں کی جسمانی نشو و نما ٹھیک سے نہیں ہوتی۔ دوسرا اصول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں کھلی فضا میں کھیلتے تھے، جس سے جسم مضبوط ہوتا ہے، لہذا بچوں کا بچپن مٹی میں کھیلنا، کھلی فضا میں کھیلنا، یہ بچوں کی صحت کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اس سے بچے کی جسمانی صحت اچھی رہتی ہے۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو 4 دیواری میں بند کر لیا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بچے یا تو موبائل میں لگے ہوئے ہیں یا گھر میں ہی ہیں۔ بچوں کو، ہمارے ایک دوست ہیں، مولوی صاحب ہیں، ایک مسجد کے امام ہیں، ان کا گھر بھی یوں بند ہے۔ وہ ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ میرا بچہ اکثر بیمار رہتا ہے، جب ڈاکٹروں سے علاج کروایا، اس کے ٹیسٹ وغیرہ کرایا تو ٹیسٹ میں یہ بات آئی کہ بچہ 4 دیواری میں رہنے کی وجہ سے بیمار ہو رہا ہے، اس کو دھوپ نہیں لگ رہی، یہ مٹی میں نہیں کھیل رہا، لہٰذا اس کو دھوپ لگواؤ، اس کو مٹی میں کھیلنے کے لیے باہر بھیجو۔ تو دھوپ جسم کے لیے کتنی ضروری ہے۔ دھوپ سے بچے کی جسم کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ یہ تعلیم ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی سے ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچپن کی زندگی میں زبان اور ثقافت سیکھنے کے لیے طائف بنو سعد گئے، تو ہمیں بھی اپنے بچوں کو اپنی ثقافت، اپنی زبان سکھانے کے لیے ان کو اچھے ماحول کی طرف لے کر جانا چاہیے۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مکس گیدرنگ میں رہتے ہیں، نہ تو ہمیں اپنی ثقافت کی خبر ہے اور نہ بچوں کو اپنے کلچر کی خبر ہے، جبکہ عرب اس کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ آج ہماری ناکامی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم اور ہمارے بچے، نہ ہم صحیح طریقے سے اردو بول پاتے ہیں، نہ صحیح طریقے سے انگریزی بول پاتے ہیں۔ ہماری قومی زبان اردو ہے، سرکاری زبان انگریزی ہے، اگرچہ کاغذات میں سرکاری زبان بھی اردو ہے، لیکن رائج جو ہے وہ انگریزی ہے۔ تو اس کشمکش میں ہم نہ انگریزی صحیح بول پاتے ہیں اور نہ اردو صحیح بول پاتے ہیں، نہ انگلش سیکھ پاتے ہیں نہ اردو سیکھ پاتے ہیں۔ چنانچہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ ہم ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ایک حصے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیتے تھے اور ایک حصے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی عبداللہ پیتے تھے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتی ہیں کہ میں دوسری طرف کرتی تھی تو آپ نے کبھی اس طرف سے دودھ نہیں پیا۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دوسرے کے حق کی طرف نہیں جانا، لہٰذا ہمیں بھی بچپن سے اپنے بچوں کی ایسی عادت ڈالنی چاہیے کہ بیٹا اپنا حق اور اپنی چیز لو، دوسرے کے حق اور دوسروں کی چیزوں کی طرف ہاتھ نہ بڑھاؤ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک بچہ کھانا کھا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ، یہ بچپن کی تربیت ہے۔ اسی طرح ہم اپنے بچوں کے بچپن سے ہی اچھی تربیت کرنے والے ہوں۔ جیسے مشہور ہے، یہ بات مشہور ہے کہ بچپن کی عادت 55 تک، بچپن ہی میں بچوں میں اچھی عادتیں ہوں گی تو وہ آگے جا کر کام آئیں گی۔ بچہ بچپن سے با ادب ہوگا تو بڑا ہو کر بھی وہ با ادب ہی رہے گا، با ادب با نصیب۔ آج ہم بچپن میں اپنے بچوں کو کچھ سکھاتے نہیں ہیں، کچھ تربیت نہیں کرتے، کوئی ادب نہیں سکھاتے، بچوں کو اچھے اخلاق ہم نہیں سکھاتے، بچوں کا کردار بنانے کی ہم کوشش نہیں کرتے، بچوں کے ماحول کا خیال نہیں رکھتے، بچوں کے جو دوست ہیں اٹھنے بیٹھنے جن کے ساتھ بچے اٹھتے بیٹھتے ہیں ہم اس کا خیال نہیں رکھتے۔ لہٰذا بچے جب برے ماحول میں بری عادتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ان میں بری عادتیں، بری صفات اور بری خصلتیں بچپن میں جنم لیتی ہیں جس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے۔ لہٰذا جب کہا جاتا ہے کہ بچوں کی تربیت کرو، ادب سکھاؤ، تو کہتے ہیں ابھی تو چھوٹا ہے۔ اسی وجہ سے وہ بچہ
بری عادتوں اور بری خصلتوں کا شکار ہو جاتا ہے اور اس میں اچھی عادتیں نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی میں بھی ہمارے بچوں کے لیے سبق ہے کہ ہم بچوں کی صحت کا خیال رکھنے والے ہوں، ہم بچوں کی اچھی تربیت کرنے والے ہوں، ہم بچوں کی اچھی نشو و نما کے لیے کوشش کرنے والے ہوں، ہم بچوں کے اچھے اخلاق بنانے والے ہوں، ہم اپنے بچوں کا اچھا کردار بنانے والے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانے اور پھیلانے کی اور سنتوں کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔